ارے میں شادی خانے کا خرچہ بے شک بے شک بے شک اللہ تیرے مقدر میں یہ بھی نہیں دکھا رہے نبیوں کی ولیوں کی فاتحہ کا نہیں کھایا تو میں کہا کم کم جورو تو کھانا تھا بے شک بے شک صحیح ہے دکھا کے لانا پڑتا میرے بھائی سے کیا بات یہ کیسا لکھے جاتا غوث پاک کے غلام بنے تو لکھے جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نواز کے غلام بنے تو یہ لکھے جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو کھلانا نہیں تو نہ کو روزہ رہے چالو ہے مگر کسی کو کھلا ہمارے اسلام میں کھلانے کا حکم ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اجازت سے لوگے محفوظ کو کھنگال ڈالا اس لیے کھنگالا کہ دیکھوں کہ ایسا کون سا عمل ہے جو میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے تو میں نے پورا لوہے محفوظ کھنگالا تو مجھے پتا چلا ایک عمل ایسا ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے عاشقوں نے مریدوں نے پوچھا ہے غوث اعظم وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے تو غوث اعظم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے ہمارے پاس 12ویں میں کھانا سبحان اللہ 12ویں میں کھانا سبحان اللہ رجب میں کھانا بے شک مولا علی کی فاتحہ پہ کھانا سبحان اللہ امام حسین کی فاتحہ پہ کھانا سبحان اللہ ہمارے پاس اسی لیے کسی بزرگ کا عرس ہوا تو کھانا بے شک بابا چاچا چہلم ہوا تو کھانا دادا کی برسی ہوئی تو کھانا پھر بچہ پیدا ہوا تو کھانا سبحان اللہ بے شک گھر گواری بعد میں بیگم آنا پہلے کھانا ہونا صحیح ہے اللہ کا شکر ہے آپ کھلانے والے بنو بے شک بے شک کون بنو بولو کھلانے والے زور سے بولو کھلانے والے کھلانے والے بننا اپن کھلانے والے اپن الحمدللہ 1400 سال سے کھلا رہے میاں بایا ماشاء اللہ بے شک 1400 سال سے ابھی خیر میری تقریر کھلانے کے اوپر نہیں ابھی اوپر چلے گا تو پھر صبح فجر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے میں خالی ماحول بنا رہا ہوں آپ کا ذہن کیونکہ وہ میں دیکھ رہا ہوں انہوں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ان لوگوں وہ تینوں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ٹارگٹ کریں گے ہاں ارے بھاگ جا رہے آجا 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 ان لوگ بارڈر پہ بیٹھ رہے کئی کو بولے تو بیزار کیا تھی اس کے نکل جانے کے چکر میں یہاں تک آئے تو یہاں سے وہاں تکلیف ہوتی نا بارڈر پہ بیٹھ رہے اب وہ بیچارے والا تو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے روزانہ بیٹھنے کی عادت ہے بیچارے آج ایک دن اندر آ جا بیٹے بابو آج ایک دن آ جا مسلمانوں کے بیچ میں روزانہ چبوتروں پہ بیٹھنا ہوٹلوں میں بیٹھنا گاڑیوں پہ بیٹھنا گھروں میں بیٹھنا آج ایک دن یا بیٹھنا بیٹے تم لوگ ابھی آ جاؤ کہیں کو کھڑتے 15 منٹ کی تقریر ہے موڈ بن جاتا 4 گھنٹے چلتی بیٹا آ جاؤ آ جا میرے بچے ادھر ارے ادھر بھاگ جا بلا کے یہ لگا اس کو بھاگ جاتا جاوید آ جاؤ بھیا آ جاؤ نزدیک آ جاؤ نزدیک آ جاؤ بھائی بھائی یہ لال چیئر ذرا ادھر سامنے لا لو چیئر وہ ذرا ادھر لا لو لال چیئر وہ بلیک بھائی لال چیئر کس پر بیٹھ گئے نیچے کون سی چیئر ہے معلوم نہیں کرنا ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا و صفینا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے جو آیت مبارکہ کی بیٹی ڈاؤن ہو جائے گی اس لیے نہیں کھولا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے لوگو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر بے شک رسول پر اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ ذرا زور سے ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پھر آگے اب یہ ایک آیت ہے پوری مکمل اس کے اندر 3 ٹکڑے 3 جملے ہیں ایک آیت 3 پارٹ مل کے ایک آیت ہے تو اس کا پہلا پارٹ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ پھر دوسرا پارٹ ہے اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
اس مصطفیٰ کی حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. وَتُوَقِّرُهُ اور حد سے زیادہ اس کی تعظیم کرو. ہاں ماشاء اللہ. یہ دوسرا بات ہوا بے شک. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو، حد سے زیادہ تعظیم کرو. یہ دو حکم ہیں. اب اس کا تیسرا پارٹ ہے، تیسرا حصہ ہے آیت کا. رب فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح اور شام اس پروردگار کی تسبیح بیان. بے شک. سبحان اللہ. تسبیح بیان کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو. صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے رہو. سبحان اللہ. اب ذرا خاطر قول پڑھتا ہے، ایمان بتا رہا ہوں. یہ قرآن ہے. قرآن جو سمجھ جائے گا زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا. جتنے سنی مسلمان ہیں ان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے. ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ سارا کا سارا اہل سنت کا دار و مدار اس آیت کے دو لفظوں پر ٹکا ہوا ہے. وَتُعَذِّبُهُ وَتُعَذِّبُهُ. کہ اب اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پہلے یہ سمجھ لیجیے پہلا جو حصہ تھا آیت کا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. دوسرا حصہ تھا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے زیادہ اس رسول کی بڑائی بیان کرو، اس رسول کی تعظیم کرو. پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح اور شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہو. اب ذرا غور کریے، تسبیح میں عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح میں عبادت ہے. زور سے بولیے، عبادت ہے. اور پہلی آیت میں ایمان ہے. بے شک. پہلی آیت پہلے ٹکڑے میں ایمان ہے. ایمان ہے. پہلے ٹکڑے میں ایمان، تیسرے ٹکڑے میں عبادت. غور کریے گا، پہلے ٹکڑے میں ایمان، تیسرے ٹکڑے میں عبادت. یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں رب کہہ رہا ہے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی بڑائی بیان کرو. ہم نے پوچھا ہے ایمان کے ساتھ عبادت ہونا تھا. عبادت تیسرے مقام پر آئی. تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ دوسرے مقام پر لایا گیا. مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے بندے سن، ہر کوئی ایمان والا جب میرے مصطفیٰ کی تعظیم دل میں بٹھا ادب لے کر محبت کے ساتھ میری عبادت کرے گا تو مجھے میرے رب ہونے کی خاطر میں اسی کی عبادت قبول کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی عبادت تو کرے گا مگر دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہوگی، نبی کا احترام نہیں ہوگا، نبی کی محبت نہیں ہوگی، نبی سے پیار نہیں ہوگا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادت کی قبولیت کے لیے دل میں محبت مصطفیٰ ہونا بے شک بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے. ایمان کو لا لیے لیکن اب عبادت کو قبول کرانا ہے تو عبادت کی قبولیت کے لیے ادب مصطفیٰ ضروری ہے. بے شک. تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے. بے شک. بے شک. احترام مصطفیٰ ضروری ہے. بے شک. اب دیکھو آپ ہمارے پاس سنی مسلمان بہت خطرناک رہتے ہیں. بھولے پنے میں نئے عجیب و غریب دیوانے بنے کے باتیں کرتے ہیں. بولے موسیٰ ان لوگوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے لوگوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں بھی ٹوپی پہنے، اپن بھی ٹوپی پہنے، انہیں بھی داڑھی چھوڑا، اپن بھی داڑھی چھوڑے، انہیں بھی اچھے کام کر رہا، اپن بھی اچھے کام. سب برابر ہے. کہیں کچھ بھی ٹینشن آ بھی ہے، لفڑے جھگڑے آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں. تھوڑا مسئلے کو سمجھو. نماز پہ بیٹھے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود ابراہیم نماز میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بازو والا بھی پڑھ رہا ہے. بازو والا بڑا تمہارا مان. جی سمجھ گئے.
میں کہیں اگر لوگوں کو دیکھیں گے بول کے پوچھ لیا نہیں سمجھ گئے سمجھ وضو والا بھی نماز میں درود ابراہیم پڑھ رہا ہے. بے شک. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے درود ابراہیم پڑھا. آپ کس کو دیکھے؟ میری آواز کو دیکھے, میری تجوید کو دیکھے, میرے انداز کو دیکھے, میرے کو دیکھے. آپ پڑھے تو میں کس کو دیکھتا ہوں؟ آپ کی تجوید کو دیکھتا ہوں, آپ کی آواز کو دیکھتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں. لیکن جب نماز میں بیٹھ کے پڑھتے تو اللہ آواز نہیں دیکھتا, اللہ آواز نہیں دیکھتا, اللہ تجوید نہیں دیکھتا, اللہ یہ دیکھتا پڑھنے والا دل سے پڑھ رہا یا زبان سے پڑھ رہا. بے شک. خالی زبان سے. بازو والے پڑھ رہے ہیں, بازو والے بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بازو والا بھی پڑھ رہا درود ابراہیم, مگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے, دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے, ادب نبی نہیں ہے, تعظیم نبی نہیں ہے. تو رب کہتا ہے نادان ایسی ہزار نمازیں بھی پڑھے گا تو تیری نماز تیرے منہ پر مگر دل میں نبی کا احترام نہیں ہے. وَتُعَذِّرُهُ کی منزل سے نہیں گزر رہا ہے, مگر ایک گناہگار ہے, ایک سیاہیار ہے, پینڈرانا مسلمان ہے. ارے پڑھنے میں تلفظ میں کمی ہو رہی ہے, تجوید میں کمی ہو رہی ہے, مگر جب درود پڑھتا ہے تو دل سے پڑھ رہا ہے, عقیدت سے پڑھ رہا ہے, محبت سے پڑھ رہا ہے. رب نے دیکھ لیا گناہگار کے دل میں نبی کی محبت ہے, سلام پاک میں پھیرتا ہے, نماز سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. دل میں نبی ہونا اصل. بازو والوں میں ہمارے میں یہی فرق ہے, ہمارے سے زیادہ لیتے لگا حضور کا نام, اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے. ہمارے سے زیادہ کو اللہ کے رسول معلوم ہے. صحیح ہے صحیح ہے. ہمارے سے زیادہ بولتے لگا, مگر اس کے باوجود ان کا ایمان مکمل نہیں, کیونکہ نبی کی ذات کو ان لوگ اپنی فارمیٹ کس کے لیے یوز کرتے ہیں, اپنی بات منوانے کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال مت کرو, میرے نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرو, میرے نبی سے پیار کرو, میرے نبی کو چاہو, میرے نبی سے الفت رکھو. اور آؤ کیسی الفت رکھنا, کیسی محبت, کیسی تعظیم, کیسی توقیر, کیسی بڑائی, کیسی عزت, آؤ بتاتا. دیکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 63 سال کی عمر کو پہنچے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت علالت کا آیا ہے. آپ کی طبیعت میں کمزوری آئی, بیماری آئی, بیمار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, علیل ہوئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب علالت ہوئی تو آقا کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دوران علالت آپ کے گھٹنوں میں اتنا درد, کمر میں درد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ جائے تو اٹھنے میں تکلیف ہو رہی, اور اگر اٹھ جائے تو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی. علالت کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے کہلا بھیجا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرا مصلی سنبھالے. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر تشریف لے گئے, صحابہ کی امامت کرنے لگے, صحابہ کی امامت کرنے لگے. دوران امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو 2 نماز 3 نماز ہو گئی, رسول کا دیدار نہیں ہوا. سبحان اللہ, حضور کا دیدار نہیں ہوا. کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کو دیکھے بغیر ان کا جینا مشکل ہے. اللہ نبی سے اسی محبت. تو اب نمازیں ہو رہی ہیں مگر آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, دل رو رہا ہے کہ نبی کا دیدار نہیں ہوا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, تیسرا دن تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر رہے تھے, آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ ذرا مجھے ٹیپ دو تاکہ میں اٹھوں اور اٹھ کر میں جو ہے اپنے جلیل القدر صحابہ کو دیکھوں کہ وہ میرے
بعد کیسے نماز ادا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اور صحابہ بے چین ہیں، 2.5 دن گزر گیا، نبی کا دیدار نہیں ہوا۔ نماز کو آئے تو پلٹ کے گھر کو نہیں جا رہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، شاید حضور اب آئے تو دیدار ہو جائے گا، سبحان اللہ، اب آئے تو دیدار ہو گا، سبحان اللہ، حضور باہر نکلیں گے تو سبحان اللہ۔ صحابہ پال بھرت گھر کی طرف نہیں پلٹ رہے، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ جماعت کھڑی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ ذرا مجھے سہارا دو تاکہ میں اس کھڑکی تک پہنچوں اور میں دیکھوں کہ میرے بعد میرے صحابہ کیسے نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی میں اس کا دروازہ کھلتا تھا، مسجد نبوی میں۔ اور مسجد نبوی شریف میں اب جیسے مثال کے طور پر یہاں اگر امام کا مصلی ہے تو یہاں سے 4 صف پیچھے وہ جگہ ہے، 4 صف پیچھے ادھر طرف وہ جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ کے حجرے کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے بازو میں چھوٹی سی کھڑکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز، ادھر صحابہ کی نماز چل رہی ہے، آپ کھڑکی کے پاس تشریف لائے، ایسے پردہ ہٹائے، خدا کا قسم حدیث پاک میں الفاظ ہے، جیسے ہی پردہ ہٹا رخ زیبا سے ایسا نور مسجد نبوی میں آ گیا کہ ساری مسجد نور مصطفیٰ سے منور ہو گئی۔ اور صحابہ نے محسوس کیا کہ نبی اب کھڑکی پر تشریف لائے ہیں، تو وہ صحابہ جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے، حالت نماز میں قبلہ چھوڑ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوڑ دیے، نماز سبحان اللہ۔ پلٹ گئے۔ اب ذرا غور کرو، کسی صحابی کا چہرہ 20 ڈگری پھیرا قبلے سے، کسی صحابی کا چہرہ 30 ڈگری پھیرا، کسی صحابی کا چہرہ 40 ڈگری میں پھیرا، کسی صحابی کا چہرہ 50 ڈگری میں پھیرا۔ یہ تو مصلیوں کا حال تھا۔ اب مصلی امامت پر ابو بکر کھڑے ہیں، یہ 4 صف آگے ہیں اور حضور ادھر پیچھے کھڑکی میں ہیں۔ حضرت ابو بکر مصلی امامت چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پورا کا پورا 90 ڈگری میں پلٹ گئے، چہرہ مصطفیٰ کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے، 90 ڈگری میں پلٹے حضرت، پلٹ کر حضرت ابو بکر نے حضور کا دیدار کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز۔ سبحان اللہ، ہو رہی ہے یہ نماز، ذرا نماز، زور سے بولو، نماز۔ اللہ کہتا ہے وَتُعَظِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے زیادہ میرے نبی کی بڑائی بیان کرو، حد سے زیادہ تعظیم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان ہو اللہ، رہی ہے تعظیم بے شک، حالت نماز میں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اس عقیدت کو دیکھ کر حالت نماز میں پلٹ گئے۔ بھائی نماز ادھر کی ادھر ہو گئی ہوئی، بھائی امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے دروازے کی طرف منہ کرتے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ نکل لیں گے، امام صاحب کا مرڈر کر دیں گے آپ۔ صحیح ہے۔ بھلے امام صاحب یہ کون سی نماز پڑھا رہے، قبلے کی طرف سے رخ پہ رہے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر کی پیٹھ ہو گئی۔ نبی نے اپنے عاشقوں کی عقیدت کو دیکھا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ عاشقوں نماز ٹوٹ گئی دوبارہ دوہرانا، بلکہ مصطفیٰ نے کہا میرے محبوبوں پلٹو نماز، جہاں چھوڑے وہیں سے پڑھ لو، مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ارے ارے میرے بھائی، یہ کوئی مولویوں کی نماز نہیں ہے، یہ کوئی 14ویں صدی کے اود ڈالنے والوں کی نماز نہیں ہے، یہ کوئی چشتیوں کی، قادریوں کی، نقشبندیوں کی، سہروردیوں کی نماز نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے جانثار صحابہ کی نماز۔
سبحان اللہ، بے شک صحابہ کی نماز ہے، ان کی نماز پر انگلی اٹھانے کے لیے کسی ماں نے آج تک کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں بے شک، بے شک، انہوں نے ایسی نماز پڑھ کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں ایک طرف نماز ہو، دوسری طرف دیدار مصطفیٰ ہو، ایک طرف نماز ہو، ایک طرف عبادت ہو، دوسری طرف وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تو وَتُصَفِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بعد میں کر دو تعظیم مصطفیٰ کو پکڑے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی کا دیدار کیسے کر لو؟ نماز اگر ٹوٹ جائے گی تو ادا ہو جائے گی، نہیں معلوم پھر کبھی دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز کی قضا ہے، عشق کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات نماز کی قضا ہے، کیا بات ہے، عشق کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، محبت کی قضا نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو صحابہ نے نماز پر عشق کو فوقیت دی ہے، بے شک، نماز پر تعظیم کو فوقیت دی ہے، نماز پر مصطفیٰ کی بڑائی کو فوقیت دے کے بتا دیا دنیا والوں، اگر ہم نہ پلٹے، اللہ اکبر، بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، کان کھول کے سنو، صحابہ نے بتا دیا دنیا والوں، اگر ہم نہ پلٹے تو اللہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ پھینک دیتا۔ صحیح ہے، ہم نے پلٹ کر عشق ادا کیا، نماز بچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات پلٹنے ہے، سے نماز بچ گئی، بے شک، وہ پلٹنے سے نماز بچ گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ نبی ہماری طرح تھے، کیسا تیری طرح تھے نادا، کیسا تیری طرح تھے، کس اینگل سے تو اپنے آپ کو نبی کے برابر یا نبی کو اپنی طرح سمجھتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نبی ہے میرے بھائی، سارے انبیاء کے سردار کا نام نبی ہے، بے شک، انگلی سے جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ میرا نبی ہے، بے شک، سبحان اللہ، سورج کو جو دعا کر کے پلٹا لے وہ آمنہ کا لال ہے، بے شک، وہ اللہ کا نبی ہے جو اپنے والدین کو مزارات مقدسہ سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر لٹا دے وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرا نبی ہے جو مدینے کی زمین پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر باغ جنت سے جھاڑ کی ٹہنی توڑ دے وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جو آسمان کے نیچے رہنے والے تاروں کی مقدار جانتا ہے اور حضرت عمر کی نیکیاں جانتا ہے وہ میرا نبی ہے۔ بے شک، کدھر کی بات کر رہی ہے قوم، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کا مقابلہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ نبی کی عظمت کو سمجھو، نبی کے مقام کو سمجھو۔ دیکھیے گا قربان بھائی، یہ ہے نماز صحابہ۔ نبی نے کہا صحابیوں جہاں چھوڑے ہو وہیں سے پڑھ لو، نماز ادا ہو جائے، دہراؤ نہیں فرمایا، سجدے سہو کرو نہیں فرمایا، نماز فاسد ہو گئی نہیں فرمایا۔ نبی نے بتلایا محبت مصطفیٰ سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ نماز کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، 1400 سال سے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جب نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تشہد پڑھتے وقت، التحیات شریف پڑھتے وقت جب آپ اس جملے پر پہنچے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے علماء نے فرمایا آنکھ بند کر کے یہ تصور کرو کہ تم نبی کو سلام کر رہے ہو اور نبی تمہارے سلام کا جواب ہی لایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تصور نبی سے نماز مکمل ہو جاتا ہے، تصور نبی سے نماز مکمل کامل مکمل ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لائٹیں بہت قریب ہو گئی اس لیے تھوڑی سی گرمی ہو رہی، فین کر دیں۔ روشنی پبلک کو ملتی، گرمی مولانا کو ملتی، یہ الگ ٹینشن ہے چلتا ہوں۔ اب اس کو دور کر دیا تو یہ الگ ٹینشن ہے، دکھتے نہیں۔ تو بہرحال
پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی بڑائی بیان کرو، میرے نبی کی بڑائی بیان کرو، میرے نبی کی عظمت بیان کرو، میرے نبی کی شان بیان کرو۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو نماز تھی، اب روزے کا حال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، یہ مولا علی المرتضیٰ کی بہن ہے، رسول اللہ کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی، اور رشتے میں حضرت فاطمہ کی ننند بھی ہوتی ہے، رشتے میں حضرت فاطمہ کی پھوپھی بھی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ، حضرت ام ہانی دونوں مل کر دوپہر کے وقت پر تشریف لائے۔ دوپہر کے وقت حضور کی عادت مبارکہ کی اکثر ظہر کی نماز پڑھ کر حضور آرام فرماتے، اس کو خیل اللہ کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کے حضور آرام کرتے، تو ہوا کیا، ظہر کی نماز جب حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کے خیل اللہ کے جو ختم ہونے کا وقت تھا، اس وقت میں حضرت فاطمہ، حضرت ام ہانی دونوں رسول اللہ کے در اقدس پر تشریف لائی حجر مبارک۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دستک دینا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اسی وقت نیند سے بیدار ہوئے تھے، خیل اللہ سے بیدار ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی اندر تشریف لاؤ۔ حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی اندر تشریف لائیے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت ام ہانی اندر گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے اقدس سے لگایا، حضور ان کا ہاتھ چومے، ان کا ہاتھ چومے۔ پھر حضور کے سیدھی جانب حضرت فاطمہ بیٹھ گئی، بائیں جانب حضرت ام ہانی بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ دوران گفتگو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو۔ تو حضرت ام ہانی چھٹ چھٹ اٹھی اور گھڑے کے پاس گئی، ایک کلیا میں پانی لی، لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کی۔ تھوڑا پیچھے کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و سفینا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہوا کیا، آپ غور سے یاد ادھر توجہ فرمائیے۔ حضرت ام ہانی جھٹ سے اٹھی، گھڑے کے پاس گئی، کلیا میں پانی لی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آقا علیہ السلام ایک گھٹ پیے، رکھ دیے، پھر دوسرا گھٹ پیے، پھر رکھ دیے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا گھٹ پیے، پھر کلیا رکھ دیا۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی 3 گھٹ پانی پیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پانی رکھ دیا۔ حضرت ام ہانی کلیا کو دیکھ رہی ہے، پانی کو دیکھ رہی ہے، نبی کو دیکھ رہی ہے، کلیا کو دیکھ رہی ہے، نبی کو دیکھ رہی ہے۔ شاید اب حضور پانی لیں گے، اب پانی لیں گے، اب پانی لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پانی نہ لیا، تو حضرت ام ہانی نے وہ کلیا اپنے ہاتھ میں لیا اور پانی لیا۔ جیسے ہی منہ کے قریب لے جانے لگی تو حضرت فاطمہ بازو سے آواز دیتے ہیں، رسول اللہ درمیان میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ آواز دے رہے ہیں، پھوپھی جان ابھی آپ آتے وقت راستے میں بتا رہی تھی کہ آج آپ نفل روزے کا ارادہ کی ہوئی ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ روزے میں ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے یہ جملے سنتے ہوئے حضرت ام ہانی منہ کو پانی لگاتی ہے، کلیا لگاتی ہے، اور سارا پانی پی جاتی ہے۔ پانی پی کر جب کلیا نکالا تو حضرت فاطمہ نے پھر سے کہا، پھوپھی جان آپ روزے کی حالت میں تھی اور یہ کوئی روزہ کھولنے کا افطاری کا وقت نہیں ہے، آپ نے پانی کیوں پیا؟ تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا، سیدہ فاطمہ آج روزہ ٹوٹ گیا، کل قضا کر لوں گی۔ آج روزہ ٹوٹ گیا، کل روزہ قضا کر لوں گی۔ نہیں معلوم پھر کبھی زندگی میں نبی کا جھوٹا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی کا جھوٹا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کی جماعت ہے،
جو ایک طرف نماز قربان کر رہے ہیں تو دوسری طرف روزہ قربان کر رہے ہیں، قربان کر کے قیامت تک آنے والوں کو درس دے رہے ہیں لوگوں نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرو، نبی کو اپنی عبادات سے زیادہ محبت کرو، اپنے معمولات سے زیادہ محبت کرو، اپنے تقوی و پرہیزگاریوں سے زیادہ محبت کرو۔ نبی محبت کا نام ہے، نبی ادا کا نام ہے، نبی احترام کا نام ہے، نبی تعظیم کا نام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر تعظیم کے، بغیر محبت کے ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے، ذرا زور سے بولے نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، حد سے زیادہ بڑائی کرو میرے نبی، حد سے زیادہ بڑائی کرو۔ صرف 3 چیزیں مت بولو۔ کتنی؟ 3 چیز بولو 3 صرف 3 چیزیں مت بولو میرے نبی کے بارے میں، صرف 3 چیزیں مت بولو۔ ایک، میرے نبی کو خدا مت بولو۔ دوسرا، میرے نبی کو خدا کے جیسا مت بولو۔ تیسرا، میرے نبی کو خدا کے برابر مت بولو۔ خدا مت بولو، خدا کے جیسا مت بولو، خدا کے برابر مت بولو۔ اس کے بعد جو بولنا ہے بولو۔ میں نے میرے مصطفیٰ کو ہر عظمت کا حقدار بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر شان و شوکت کا مالک بے بنا شک دیا، بے شک، ہر عزت و مرتبے کا مالک بنا دیا ہے، ہر رتبے ہر درجے کا مالک بنا دیا ہے، ہر رفعتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو میں رب ہو کر اپنے قرآن میں کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کیا۔ کیا کیا؟ ذرا بولو۔ بلند کیا۔ اب ہم سوچنے لگے اے اللہ کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ اے اللہ ایک 10 فلور اتنا بلند کیا؟ مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو رب نے کہا نہیں میرے بندوں، میں نے اس سے بھی زیادہ بلند کیا۔ بولے اے اللہ ایک آسمان کو اتنا بلند کیا؟ تو کہا نہیں بندوں میں نے اس سے بھی زیادہ بلند سبحان کیا۔ اللہ۔ اے اللہ 7 آسمان اتنا بلند کیا؟ کہا نہیں بندوں اس سے بھی زیادہ میرے نبی کے ذکر کو میں نے بلند کیا۔ ہم نے کہا اے اللہ سدرۃ المنتہا کو اتنا بلند کیا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندو کیا تم نے دیکھا نہیں؟ سدرۃ المنتہا پر جب میرا نبی معراج میں پہنچا، جبریل وہیں کھڑے ہو گئے تھے، نبی آگے بڑھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہم بات نے نہیں دیکھا، میرا نبی اس سے بھی بلندیوں پر ہے۔ پھر ہم نے کہا اے اللہ اور کتنا بلند کیا؟ کیا تم نے نبی کو عرش کے اتنا بلند کیا؟ تو رب فرماتا ہے بندو کیا تم نے نہیں دیکھا معراج کی رات جب عرش بری پر میرا نبی آ رہا تھا تو عرش کی محبت اور ادب میں اپنے نالین اتار رہا تھا، تو میں نے کہا حبیب نالین پھینکا تاکہ تیرے نالین عرش کو لگ جائے تو عرش کی عزت میں اضافہ ہو سبحان جائے، اللہ عرش کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہو جائے گا۔ بندو تو نے نہیں دیکھا میرا نبی عرش پر نالین پھینکا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو اپنے نبی کے مقام کو عرش سے بھی بلند کیا۔ ہم نے کہا ہے اللہ کتنا بلند کیا، آخر کتنا بلند کیا؟ تو رب فرماتا ہے سنو میں نے میرے مصطفیٰ کو خدا نہ بنایا، خدا کے جیسا نہ بنایا، خدا کے برابر نہ بنایا، بلکہ اس کے بعد جتنی عظمتیں ہیں ساری عظمتیں میں نے میرے مصطفیٰ کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ ہر عظمت کا حقدار ہمارا نبی ہے۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا سب سے اعلیٰ والا سے اولیاء، بے شک، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اتنی بڑائی کا مالک ہے، اتنی بڑائی کا مالک ہے، سارے رسول مل کر بھی اس کی عزت و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک، سارے رسولوں کی عزت و عظمت ایک طرف، پیارے مصطفیٰ کی شان و عظمت ایک طرف۔ بے شک بے شک،
اللہ اللہ کا ایسا مرتبہ دے. پھر آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب چمک مارے سبحان اللہ. ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مسئلوں کو سمجھو مسلمان. ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں جتنے چمچے ہیں دنیا کے اندر جتنے چمچے جتنے فضیلت والے جتنے عظمت والے جتنے رتبے والے جتنے درجے والے خدا کی قسم سب کو عظمت رتبہ درجہ اللہ نے دیا. صدقہ مصطفیٰ کا ہے. صدقہ مصطفیٰ کا ہے. بے شک بے شک. اسی لیے تو فرمایا گیا چمک تجھ سے والے سب پانے والے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے پیارے بھائی. سرکار کا صدقہ ہے جتنے چمکے کائنات میں سب کو چمکانے والے حضور ہیں. بے شک بے حضرت شک ابو بکر کو صدیقیت کا مرتبہ ملا صدقہ مصطفیٰ بے کا شک بے ہے. شک. سبحان اللہ. حضرت عمر عدالت کے امام بنے صدقہ مصطفیٰ کا ہے. بے شک بے حضرت شک. حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہوئے رشتہ مصطفیٰ کا ہے. بے شک بے شک. فاطمہ کائنات میں بے مثل و مثال خون مصطفیٰ کا ہے. بلال حبشی بے مثل و مثال غلام بنے. آقا میرے بے شک بے شک. سبحان اللہ. نبی کے بغیر کیا ہے. جو دیکھے وہ بے مثال ہو گئے. جو نہیں دیکھے وہ اوے سے خرانی سمجھ کرنے لگے. وجہ کیا ہے بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرت امام بخاری بنے. اس وجہ سے بنے خدمت کلام مصطفیٰ کی. بے شک حضرت امام اعظم سمجھے اس وجہ سے بنے خدمت دین مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. خدمت دین مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. اس لیے امام اعظم بن گئے. غوث اعظم ہو گئے. کس وجہ سے ہوئے. دعا اور نظر کرم مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. عطا و نوازش مصطفیٰ کی ہے. ارے غریب نواز آتا ہے. سارا ہندوستان 40 کروڑ مسلمان اپنے گود میں لے لے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہندوستان اتنا کرم کیوں ہوا نہیں ہے. معین الدین چشتی کو کرم و عطا بنا کر مصطفیٰ نے بھیجا. سبحان اللہ. بے شک مصطفیٰ نے بھیجا. صدقہ مصطفیٰ کا ہے. یہ تو کیا ہے میرے بھائی. کیا ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں. تھکتے نہیں ہیں. محبت دلوں میں اعلیٰ حضرت کی بیٹھی ہے. اس وجہ سے بیٹھی ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مفتی تھے اس لیے محبت ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے عبادت گزار تھے اس لیے محبت ہے. میں کہتا ہوں نہیں. اعلیٰ حضرت کو دنیا اعلیٰ حضرت مصباح کی وجہ سے نہیں کہتی. عبادت کی وجہ سے نہیں کہتی. تقوی کی وجہ سے نہیں کہتی. اعلیٰ حضرت کو یہ مقام یہ مرتبہ یہ عزت یہ شان یہ شوقت اس میں مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. بے شک بے شک. محبت مصطفیٰ کی وجہ سے نصیب ہوا. تعظیم نبی کی وجہ سے نصیب ہوا. میرے بھائیو دنیا میں جو بھی چمکا ہے سب چمک مصطفیٰ. بے شک سب صدقہ مصطفیٰ. بے شک. جتنے ہیں مولانا روم چمک رہے ہیں. امام بوصیری چمک رہے ہیں. عشق مصطفیٰ. بے ارے شک. دنیا پوری کھنگال ڈالو میرے نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور محشر تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. ہاں بے شک. میرے مصطفیٰ نے اپنے قول کے ذریعے 1400 سال پہلے دکھا دیا نبی نے محشر میں کیا ہوگا. ہم دیکھیں گے اب نبی کے قول کو حق ہوتا ہوا.
محشر میں ہم دیکھیں گے نبی پاک فرماتے ہیں بروز محشر سارے انبیاء بھی پریشان ہوں گے، میں اللہ سے دعا کر کے ایک ایک پیغمبر کو اذن شفاعت دلاتا جاؤں گا۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ آدم ہے تیرے پیغمبر پیارے پیارے بندے پیغمبر ابو البشر، اے اللہ یہ اذن شفاعت عطا کر۔ میں گزارش کروں گا تو رب ان کو اذن شفاعت عطا کرے گا، بے شک سبحان میں کہوں گا تو رب ان کو عطا کرے گا، بے شک میں کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیغمبر ابراہیم جبکہ حضور کے چچے مگر اس لیے شفاعت حضور کہتے ہیں میں گزارش کروں گا اے اللہ یہ پیغمبر تیرے ان کو اس لیے شفاعت عطا کر تاکہ یہ اپنی امت کی بخشش و مغفرت کرا سکے، شفاعت پا سکے۔ میں کہوں گا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اذن شفاعت، بے شک سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کو یہ مقام میں دلاؤں، حضرت عیسیٰ کو یہ مقام میں دلاؤں، میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنا دیا، سبحان اللہ، اس شان کا مالک بنا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس، نبی پاک علیہ السلام اس مجلس میں نہیں تھے، ابھی حاضر نہیں ہوئے، ابھی تشریف نہیں لائے، اس وقت کی بات صرف صحابہ بیٹھے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت آدم صفی اللہ، دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، تیسرے صحابی کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے صحابی کہہ رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے، پانچویں صحابی نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں فلاں نبی کی فلاں شان، فلاں نبی کی فلاں شان، پھر صحابی کہتے ہیں فلاں نبی کی فلاں شان، ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اسی مجلس میں اسی دوران پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ کے حبیب تشریف لائے، رحمت عالم تشریف لائے، صحابہ کے آقا تشریف لائے، ادب مصطفیٰ میں سارے صحابہ اٹھے کھڑے ہو گئے، گردنوں کو جھلا دیے، نبی نے کہا صحابیوں میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا، تم میں سے کوئی کہہ رہا تھا آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، مگر اے میرے صحابیوں کان کھول کر سن لو، سب ہے مگر میں حبیب اللہ، سبحان اللہ، حبیب اللہ، حبیب اللہ ہوں، بے شک بے شک۔ ایک صحابی جرأت و ہمت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، آقا ذرا یہ تو بتا دیں کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا صحابیوں سنو سنو سنو، خلیفۃ اللہ کلیم اللہ صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، بے شک بے شک سبحان اللہ، جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ بیٹے وہ فین تھوڑا سلو ہی صحیح ڈال دے یار، بہت گرمی ہو رہی ہے، سلو کر لو سلو کر لو، کچھ کیمرے والوں کو ٹینشن نہیں ہوئے، تھوڑا سلو کر لو، اس کو نا زمین میں رکھیں، اس کو تکلیف بس آواز زبردست ہے ماشاءاللہ، مگر میں آواز نہ کر رہا ہوں ان کو تکلیف ہوئی، ارے نہ کو میں پک جاؤں گا، بات سمجھ میں آ گئی، حضور کہتے ہیں خلیل اللہ صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا یہاں پہ رکھوں مگر ایسے رکھوں مگر صاف ہے، اللہ کی رضا سب چاہتے ہیں، اللہ پیارے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ بے شک رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میرے پیارے بھائیوں پھر آگے ارشاد ہے وَتُوَخِّرُوا، لوگوں اس نبی کی حد سے زیادہ تعظیم کرو،
حد سے زیادہ تعظیم. کتنی تعظیم کرنا, کیسا کرنا.